بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم، روزے کے احکام کا بیان ہے۔ یہاں سے صوم کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے روکنا، قولاً ہو یا فعلاً ہو۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے غروب شمس تک کے درمیان کھانے پینے، صحبت سے، اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے ارادے سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ الصوم ضربان واجب و نفل، صوم کی دو قسمیں ہیں، واجب اور نفل۔ فالواجب ضربان منہ، پھر واجب کی دو قسمیں ہیں۔ ما يتعلق بزمان بعینہ، نمبر 1 کہ وہ جو کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص ہو، جیسے صوم رمضان یا رمضان کا روزہ، والنذر المعین، اور نذر معین کا روزہ۔ فیجوز صومہ بنیۃ من اللیل، اب بتا رہے کہ ان دونوں کی، نذر اور رمضان کے روزے کا نیت جو ہے نا، یہ اس کا نیت کرنا یہ جائز ہے۔ کس سے؟ رات سے، یعنی اس کا رات ہی سے اس کا نیت کریں گے۔ فَإِن لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَتْهُ، بتا رہے کہ اگر اس کی نیت رات سے نہیں کہ یہاں تک کہ صبح ہوا تو کافی ہو جائے، یعنی اس کا جائز ہے۔ رات سے نہیں کیا، صبح میں اس نے نیت کی تو صحیح ہے۔ النیت ما بینہ و بین الزوال، بتا رہے کہ روزے کا نیت جو ہے نا طلوع صبح صادق سے لے کر زوال تک کے درمیان کا ہے۔ اب دوسری قسم، والضرب الثانی ما یثبت فیہ الذمہ کقضاء رمضان والنذر، رمضان کا جو ہے نا وہ صوم کا دوسرا قسم جو اس کے ذمے پر ثابت ہو، جیسے رمضان کا روزہ اور نذر کا روزہ۔ تو رمضان کا اور روزہ اور نذر کا روزہ، یہ دوسری قسم اس کے۔ پہلے صرف نظر معین تھا، اب یہ نظر مطلق کی جو ہے نا یہ دوسری قسم ہے۔ والکفارۃ، او کفارہ، کفارے کے روزے۔ فلا یجوز صومہ الا بنیۃ من اللیل، تو بتا رہے کہ نظر مطلق اور کفارے کے روزے، کفارات جو ہے نا یہ اس کی نیت جو ہے نا صرف اور صرف رات ہی سے ہوگی، رات ہی سے، اس وجہ سے تاکہ معین ہو کہ یار میں کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں یا نظر مطلق کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو نظر معین اور رمضان کے روزوں میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خاص وقت کے متعین ہے کہ یہ رمضان کا روزہ ہے یا نظر معین، تو اس کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر نظر مطلق اور کفارات کے جو روزے ہیں نا اس کا نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ وَكَذَلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ، اس طرح ظہار کے روزے، تو یہ بھی ظہار کا روزہ جو ہے یہ رات ہی سے اس کا نیت ہوگا۔ وَالنَّفْلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، بتا رہے کہ یہ اس تمام کے تمام نفلی روزے ہو، اس کا نیت کرنا جو ہے زوال سے پہلے اس کا نیت کرنا ضروری ہے۔ وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي يَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ، بتا رہے کہ روزے کب رکھیں گے، تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کس کو، جب تک چاند نہیں دیکھا، چاند کو تلاش ہی نہیں کیا ہو، اس ٹائم تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو سب سے پہلے کہ لوگ کوشش کرے کہ چاند دیکھ لے۔ اب اگر چاند نہیں دیکھا پھر جو ہے نا شعبان کی 30 دن پورے کر کے پھر روزہ رکھیں گے۔ وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ، اور مناسب ہے لوگوں کے لیے، أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ، کہ وہ تلاش کرے کس کی، چاند کی، فی اليوم التاسع والعشرین، یعنی 29 دن میں، شعبان من شعبان ہے، شعبان کے 29 دن میں۔
فَإِن رَأَوْهُ اگر انہوں نے کیا کیا یعنی شعبان کا وہ چاند کا چاند دیکھ لیا تو روزہ سامو روزہ رکھیں گے. وَإِن غُمَّ عَلَيْهِمْ اکملوا عدت شعبان 30 یوما اگر چاند انہوں نے نہیں دیکھا بادل تھا چاند کو نظر نہیں آیا تو اکمل عدت شعبان 30 یوما تو پھر 30 دن پورے کریں گے شعبان کے. ثم صاموا پھر روزہ رکھیں گے. ومن رأى ہلال رمضان وحدہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ چاند دیکھ لیا اکیلے میں تو ساما تو یہ روزہ خود رکھے. وَإِن لَّمْ يَقْبِلِ الْإِمَامَ شَهَادَتَهُ اگرچہ امام جو ہے اس کی شہادت کو قبول نہ کرے کیونکہ اس نے خود اکیلے میں رکھا. اور رمضان کے روزے کے لیے جو ہے وہاں کم سے کم گواہ کا ہونا ضروری ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا گواہ کا ہونا ضروری ہے. وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبْلَ الْإِمَامِ وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ اگر چاند جو ہے آسمان کے اندر کیا ہو گرد و غبار ہو یعنی بادل ہو قبل الامام و شہادت واحد العدل تو امام جو ہے ایک ہی عادل بندے کی کیا کرے گواہی کو قبول کرے گا. فی رؤیت الہلال چاند دیکھنے میں رجلا کان و امرتن خواہ ایک ہی مرد ہو یا ایک ہی عورت ہو، حرا کان و عبدا آزاد ہو یا غلام. ان صورتوں کے اندر جو ہے نا پھر امام صاحب قاضی صاحب جو ہے نا اس کی دعا وہ گواہی کو قبول کرے گا. فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ لَّمْ تَقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بتا رہے اگر آسمان کے اندر علت ہو نہ ہو تو اس کی شہادت یعنی ان کی قبول نہیں کی جائے گی. حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ یہاں تک کہ ایک جمع کثیر جو ہے نا اس کو دیکھ لے. يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ اور ان کو یعنی متفقہ ان کو یہ علم ہو کہ یار کہ ان کا خبر جو ہے نا جوڑا نہیں ہو سکتا تو اسی صورت کے اندر کیا کریں گے ان کی گواہی قبول کریں گے. اب بتا رہے کہ روزے کا ٹائمنگ کیا ہے تو وقت الصوم من حین طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس جیسے ہم نے پہلے بولا تھا اس کی اصطلاحی تعریف میں بتایا کہ طلوع صبح صادق سے غروب الشمس کے درمیان. تو بتا رہے کہ روزے کا ٹائمنگ کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر الی غروب الشمس غروب الشمس تک جو ہے نا یہ کیا کس کا یہ روزے کا جو ہے نا یہ ٹائمنگ ہے. والصوم وهو الامساک اور روزہ کیا ہے یہ روکنے کا نام ہے. عن الاکل والشرب کھانے پینے سے والجماع نہارم مع النیت اور دن میں روزہ رکھنے سے وہ جمع کرنے سے روکنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے. فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسا لم يفطر بتا رہے کہ اگر روزہ دار نے بھول چوک میں جو ہے نا کھایا پیا یا جمع کیا تو اس نے کیا لم یفطر تو اس کا جو ہے نا یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. فإن نام اگر سو گیا فاحتلم اس کا احتلام ہو گیا اور نظر الی امرتی یا اپنی بیوی کو دے گا فانزل اور انزال ہوا اب دہنا یا تھیل لگایا اب تہنا یا پچنا لگایا اب اکتحل یا سرما لگایا او قبل یا کہ اس نے بوسہ دیا اپنی بیوی کے ساتھ پیار کیا لم یفطر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. فإن انزل بقبلۃ اگر اس نے اس کا انزال ہوا بوسہ لینے سے او لمسا یا چھوا اپنی بیوی کو فعلیہ القضاء تو اس کے اوپر قضا ہے. وجہ یہ کہ یہ اس نے برداشت ہی نہیں کیا برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ خراب لہذا قضا دے ضرور ہے. ولا کفارۃ علیہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. ولا بأس بالقبلۃ اور چونے سے کوئی اپنی بیوی کو چونے سے یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی حرج نہیں. اذا امین علی نفسی اس کو پتہ وہ کنٹرول کر سکتا ہو اپنے آپ کو اپنی نفس پر وہ قابو کر سکتا ہوں نفس کو قابو کر سکتا ہو تو چھونے سے یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا. ویکرہ اور مکروہ ہے ان لم یأمن اگر اس کو کیا ہونا ہو اپنے اوپر
برداشت نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے۔ وَإِن زَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ، اگر اس نے قے کیا تو اس کا روزہ نہیں، الٹی وغیرہ کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءُ الْفَمِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اگر اس نے قے ایسا کیا، قصدن کیا، پہلے تو کیا اس نے نسیان یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا، اب اگر اس نے جان بوجھ کر قے کیا اور قے جو نا منہ بر کر کیا تو اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوْ الْحَدِيدَ أَوِ النَّوَاةَ أَفْطَرَ وَقَضَى، بتا رہے کہ کسی نے کوئی کیا کہ کنکر نکل لیا یا لوہا نکل لیا یا جو نا ہڈی گٹکا وغیرہ جو نا گٹلی، اچھا والنوات یعنی گٹلی، کھجور کی گٹلی اس نے نگل لیا تو افطارا، تو اس کا رضا ختم ہو گیا، وقضا اور اس کا قضا کرے گا، لیکن کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ ومن جامع عامدا في احد السبيلين او اكل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعليه القضاء والكفارہ، بتا رہے کہ کسی نے جو عمدن جمع کیا اپنی بیوی کے ساتھ دونوں راستوں میں سے، آگے پیچھے کسی نے بھی جو نا دونوں راستوں میں اس نے جمع کیا، یا او اکل یا کھایا پیا، ما یتغذى به جس سے عام طور پر یعنی پیٹ بھرتا ہوں، او یتداوى به یا دوائی کا، فعلیہ القضاء والکفارہ، تو ظاہر بات ہے کہ عمدن میں پھر اس کے اوپر قضا بھی ہوگا، کفارہ بھی ہوگا، دونوں ہی ادا کرے گا۔ والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار، اور اسی کا کفارہ ہے، روزے کی کفارہ جو ہے نا وہ ظہار کے کفارہ ہے، کہ وہ کیا کرے گا، غلام آزاد کرے گا، یا 60 مسکینوں کو کاٹے کھلائے گا، یا پیدر پہ جو ہے نا روزے رکھیں گے۔ اس کی یہ جس طرح کفارے زہار کا جو کفارہ ہے وہ قضاء روزے کی بھی، وہ روزے کی بھی جنا کفارہ ہے۔ ومن جامع فيما دون الفرج فانزل فعليه القضاء ولا کفارہ، بتا رہے کہ کسی نے فرج کے علاوہ جو ہے نا جمع کیا تو اس کے اوپر انزال تو ہو گیا لیکن قضا ہے، کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ رمضان کفارۃ، بتا رہے کہ یعنی اور روزہ ٹوٹنے میں غیر رمضان میں جو روزہ خراب ہو جاتے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ وَمَنِ احْتَقَنَ أَوِ اسْتَعْتَ أَوْ أَقْتَرَ فِي أُذُنِهِ أَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ عَامَّةٍ بِدَوَاءٍ رَطْبٍ فوصل الى جوفی او دماغی افطر، وان اقتر فی احلیلہ لم یفطر عند ابی حنیفہ، بتا رہے کہ کسی نے حقن کیا، اب استعتا یا حقنہ کھرانا، مطلب ہے کہ جو مریض کے مقصد سے پیٹ صاف کرنے کے لیے چڑھائی جاتی ہے، مریض کے یعنی جس نے حقنہ کرایا یعنی نیچے کی طرف سے اس نے دوائی ڈال دی، اب استعتا یا اس نے ناک میں دوا چڑھائی، او اقتر فی اذنہ یا کان میں دوائی ڈالی، او داوا جائفتن او عامتن یا اس نے پیٹ کی دوائی ڈالی یا دماغ کے لیے دوائی ڈالی، ایسی دوا جو گیلی ہو، فوصل الی جوفہ اور وہ دوا اس کے پیٹ تک پہنچ گیا یا اس کے دماغ تک پہنچ گیا تو افطرا، اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ وَإِنْ أَقْتَرَ فِي إِحْلِيلِهِ، بتا رہے اگر وہ پیشاب کی جگہ سے اس نے
دوائی ڈالی. لم یفطر عند ابی حنیفہ و محمد، طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ یعنی ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ومن ذاق شیئا بفمہ، اور جس نے وہ اپنے منہ سے کسی چیز کا ذائقہ چکھا، لم یفطر، افطار اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ویکرہ لہ ذلک، ایک مکروہ ہے اس کے لیے. بعض دفعہ عورتیں جو ہے نا ایسے ہی کرتے کہ روزے کی حالت میں سالن بناتے ہوئے وہ چھکتے زبان سے، تو اس طرح کرنا اگرچہ روزہ اس سے صحیح وہ ہے خراب نہیں ہوتی لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. وَيَكْرُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَمْزَعَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا بُدٌّ. بتا رہے کہ عورت اپنی بچے کے لیے کیا کرے، کھانا چباتا ہے، کھانا چباتا ہے، تو اس سے اس کا مکروہ عورت کے لیے ہے، اس طرح کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. لیکن اذا کان لہا منہا بدن، اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. چارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ اس کا بچہ بھوکا ہے، کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو کھانا دے دے، تو اسی مجبوری کے تحت اگر اس نے اس طرح کر دیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک سائڈ وہ ہے نا، نفس کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بلبلاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے، لہٰذا اگر اس نے اس کے لیے کانا چبا کے منہ میں ڈال دیا تو کوئی بات نہیں. وَمَزْغُ الْعِلْقِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ، بتا رہے کہ گون جو ہے نا اس کو چبانا اس کا روزہ اس سے خراب نہیں ہوتا. وَيَكْرَهُ، اور مکروہ ہوتا ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمْضَانَ، لیکن گون چبانا روزہ تو خراب نہیں ہوتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمْضَانَ، اور کوئی بیمار ہوا رمضان میں، فَخَافَ، اس کو ڈرو، انسان اگر روزہ رکھوں ازداد مرض ہو تو بیماری اور پھیل جائے گی، بڑھ جائے گی، تو افطار کرے و قضا، اور قضا ہی کرے گا اس کا، یعنی روزہ توڑ دے اور قضا، پھر بعد میں جب صحیح ہو تو کیا کرے گا، اس کی قضا کرے گا. وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ، بتا رہے کہ اگر وہ مسافر ہو اور اس کو روزہ رکھنا اس کو ضرر نہیں پہنچاتا تو کیا کرے، وہ اس کا روزہ رکھنا افضل ہے. وَإِنْ أَفْطَرَ، اگر اس نے روزہ توڑ دیا یعنی رکھا ہی نہیں، وَقَضَى، تو قضا کرے گا، جائز اس کے لیے، جائز ہے قضا کرنا اس کے لیے جائز، یعنی قضا کرے گا. وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ أَوْ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزِمُ الْقَضَاء، بتا رہے کہ اگر مریض کیا ہوگا، مریض مر گیا یا مسافر مر گیا، دونوں حالت میں، حالت مرض میں، حالت سفر میں، تو لم یلزمہم القضاء، ان دونوں کے اوپر قضا نہیں، کیونکہ ان کو اوپر ٹائم نہیں ملے بیچاروں کو کہ وہ سفر ختم ہو جائے اور یا مریض صحت مند ہو جائے تو وہ قضا کرے گا نا. لیکن جب وہ اس حالت میں سفر کی حالت میں مرے، قضا کی وہ سفر کی حالت میں مر گیا، بیماری کی حالت میں، تو کیا قضا کرے گا، ان کے اوپر قضا نہیں ہے. وَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ أَوْ قَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُمُ الْقَضَاء، بتا رہے کہ اگر مریض صحیح ہو گیا یا مسافر مقیم ہو گیا، اب پھر دونوں مر گئے تو دونوں کے اوپر قضا ہے، کیونکہ دونوں کو کیا ہوا، مریض کو صحت مل گئی، ٹائم تو مل گیا، اس کو روزے رکھنے کا اس کا ٹائم مل گیا، اور مسافر مقیم تو اس کو بھی ٹائم مل گیا، تو دونوں صورتوں میں جو نا یہ مسافر اور مقیم جو ہے نا یہ اس کے اوپر قضا ہے، بقدر صحت، اس کے صحت کے بقدر، والاقامتی، اور اقامت کے بقدر، یعنی رہنے کے بقدر. مطلب ہے کہ مسافر جو ہے نا سفر سے آیا ہے، مسافر تھا، اس نے سفر میں اس کے اوپر کتنے روزے تھے، یعنی 3 روزے اس کے اوپر اس نے سفر میں کہا ہے، یا مریض تھا بیماروں میں، اس کے 3 روزے اس نے کہا تھے بیماری کی حالت میں. اب مسافر جب سفر سے واپس آ گیا گھر پہ مقیم ہو گیا تو 3 دن نہیں بلکہ 2 دن اس کو کیا ملا، یعنی اس کو قیام کے ملے، مقیم ہونے کے 2 دن ملے، اور 1 دن تیسرے دن یہ مر گیا تو یہ اس کے اوپر 2 ہی روزے کا قضا ہے. اور اس طرح مریض 2 دن اس کو صحت ملے، تیسرے دن وہ مر گیا تو وہ 2 دن کا روزہ کا قضا کرے گا، تیسرے کا نہیں کرے گا. وقضاء رمضان انشاءاللہ فرقوا وانشاء تابعوا.
بتا رہے کہ رمضان کے جو روزوں کے قضا ہیں وہ اس کی مرضی ہے، چاہے ایک ساتھ الگ الگ رکھ دے، وہ انشاء تاب ہو چاہو ایک ساتھ رکھ دے۔ وَإِنْ أَخَّرُوا حَتَّى دَخَلَ رمضان، بتا رہے کہ اگر اس کی قضا روزے اب تو ہے، لیکن کیا ہوا، اس نے مؤخر کرتے 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 یہاں تک کہ دوسری رمضان آ گئی، تو بتا رہے وہ قضی الاول بعدہ، تو پہلے والے کی جو قضا ہے نا وہ بعد میں کرے گا۔ سب سے پہلے کیا کرے گا، وہی جو آنے والے رمضان ہے وہ پہلے پر رکھے گا، دوسرے والی کی قضا پھر بعد میں کرے گا۔ ولا فدیۃ علیہ، لیکن اس کے اوپر قضا کی جو اس نے اور دیر کے اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ والحامل والمرضع، اور اس طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اذا خافتا علی انفسہما، جب ان دونوں کا ڈر اپنی نفس کے بارے میں کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گا اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو، یا اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو میرا حمل ضائع ہو جائے گا، تو افطرتا، بتا رہے کہ دونوں کیا کرے گا، حاملہ اور مرضیہ، یہ دودھ پلانے والے رہتے دونوں کیا کرے گی، وہ اپنے روزے کے تھوڑے گی، نہیں رکھے گی، وقضتا، اور دونوں کیا کرے گی، اس کی قضا کرے گا۔ ولا فدیۃ علیہما، ان کے اوپر کیا ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ والشیخ الفانی، اور شیخ فانی، الذی لا یقدر علی الصیام یفطر، بتا رہے کہ شیخ فانی جو ایسا بیچارہ ضعیف بڈھا کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے، اس پر قدرت نہیں ہے، تو وہ اپنے روزوں کو ختم کرے۔ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَمَا يَطْعِمُ فِي الْكَفَارَةِ، بتا رہے کہ پھر جب وہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں تو کیا کرے گا، پھر ہر دن جو نا ایک مسکین کو کیا کرے گا، کھانا کھلائے گا، جیسے کہ کفارے، یعنی اس کا کفارہ کیا ہے، یا ایک غلام آزاد کرے گا، یا 60 یا روزے رکھے گا، یا جو نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ومن مات، کوئی مر گیا، وعلیہ قضاء رمضان، اس کے اوپر قضاء رمضان ہے۔ اب بتا رہے کہ بندہ مر گیا اور رمضان کے روزے اس کے اوپر قضاء ہے، تو کیا کرے گا، بتا رہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت کے مطابق جو ہے نا کیا کرے گا، اس کی قضا ہوگی، اگر وصیت نہیں کی تو پھر اس کے اوپر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ومن مات، اور کوئی مر گیا، وعلی قضاء رمضان، اس کے اوپر رمضان کے قضا، فاوصى به، اس نے اس کی وصیت کو، اطعم عنہ، تو پھر وہ کھانا کھلائے گا، ولیو، اس کا ولی، لکل یوم مسکینا، ہر دن ایک مسکین کو، نصف ساع من بر، آدھی سا کس کی، گندم کی، او ساع من تمر، یا آدھا سا یا ایک سا کس کا، کھجور کا، یا جو، او شعیر، او اس کا جو کا۔ ومن دخلوا فی صوم التطوع ثم افسدوا قضاء، بتا رہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا پھر توڑا تو بتا رہے کہ اس کی قضا کرے گا۔ قضا کیوں کرے گا، کیونکہ اس نے کیوں نفلی روزہ رکھا، اپنے اوپر خود ہی واجب کر دیا، تو قضا کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہے، دوبارہ اگر اس نے توڑ دیا تو وہ قضا اس کا کرے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمْضَانِ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَصَامَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْضِ مَا مَضِيَ، بتا رہے کہ بچہ جو ہے نا جوان ہو گئے، کافر مسلمان ہو گیا رمضان کے روزوں میں، تو بتا رہے کہ اس کے بعد والے روزے آ رہے تو وہ بیچارے جو ہے نا وہی روزے رکھیں گے، اس سے جس روزے میں یہ جس سے پہلے روزے نا وہ نہیں رکھیں گے، کیوں، ان کا ٹائم، اللہ کا حکم ان کی طرف ابھی تو متوجہ ہوا۔ مثلا کی مثال کے کوئی بچہ جو ہے نا 10ویں روزے کے بعد بالغ ہوا، یا اس طرح کوئی کافر جو ہے نا 10ویں روزے کے بعد مسلمان ہوا، تو بتا رہے کہ 10ویں روزے کے بعد مسلمان جو ہوا وہ باقی جو 20 روزے بقایا جو روزے وہی رکھیں گے، یعنی 1 سے 10 تک نہیں رکھیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ان کی طرف ابھی متوجہ ہوا، لہذا اسی صورت کے اندر وہ جو ہے نا صرف وہ کرے گا، وہی روزے رکھیں گے، لیکن اس کے جو 1 سے 10 تک جو روزے ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی قضا نہیں ہے جو گزر گئے، کیونکہ اللہ کا حکم ابھی متوجہ ہو ان کی طرف۔ ومن اغمی علیہ فی رمضان لم یقضی اليوم الذی حدث فیہ الاغماء وقضی ما بعد، بتا رہے کہ
جو بندہ بے ہوش ہو گیا رمضان کے اندر تو وہ اسی دن کے قضا نہیں کرے گا جس کے اندر اس کے اوپر بے ہوشی لایا ہوگی. کیوں؟ اس صورت کے اندر اپنی نیت روزوں کو نیت کے رمضان کے روزوں کی نیت کے ساتھ، اور اسی طرح کھانے پینے سے تو وہ روکے رکھا. تو اسی صورت کے اندر جس میں اس کو بے ہوشی ہو گئی تھی لہٰذا وہ اسی دن کا قضا نہیں کرے گا. اب دوسرے دن وہ جو اس کے اوپر بے ہوشی مسلسل رہی تو دوسرے دن کا ہم روزہ اس کی کیا کریں گے؟ اس کو شمار نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اس نے نیت ہی نہیں کیا، کچھ کھایا پیا ہی نہیں اس نے، لہذا صرف اسی روزے کا قضا کرے گا. ماں بعد کی جو روزے اس کی قضا نہیں کرے، نہیں اسی دن کے قضا نہیں کرے گا، ماں بعد کی روزے کی قضا کرے گا. وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ رَمْضَانَ قُضِيَ مَا مَضَامِنْهُ. بتا رہے کہ اگر مجنون بندہ رمضان کے کچھ دنوں میں جو ہے نا یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. قضا ما مضامینہ، جو گزر چکے وہ اسی روزے کی کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے. وصام ما بقیہ، اور باقی روزوں کا کیا کرے؟ وہ روزہ رکھیں گے، باقی دنوں کا جو روزہ رکھیں گے. وَإِذَا حَازَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ إِذَا طَهُرَتْ. بتا رہے کہ عورت جو نا حیض اس کو آیا یا اس کو نفاس آیا تو اپنی روزے کو کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، وہ توڑے گا. وقضت، اور قضا کرے گی ذات حرت، جب وہ پا گئے. اب لڑکی کو جو نا وہ عورت کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا اس کو، تو اپنے روزے کو ختم کر کے اس کا روزہ ہی ختم ہو گیا، لیکن قضا کرے گا جب وہ پاک ہو جائے. وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النِّهَارِ. بتا رہے کہ اگر مسافر جو ہے نا لوٹ کر آیا یا حیض والی عورت صاف ہو گئی، فی بعض النہاری دن کے یعنی کچھ حصے میں، امسکا عن الطعام والشراب بقیت یومہما. تو بتا رہے کہ وہ دن کے کچھ حصے میں یہ لوگ صاف ہو گئی یا دن کے کچھ حصوں میں مسافر مقیم ہو گیا تو پھر یہ روکا رہے گا اپنی کس سے؟ کھانے پینے سے باقی دن. یعنی ظہر کے ٹائم پہ جو نا مسافر سفر سے واپس آ گیا اور ظہر کے ٹائم پہ جو نا حائضہ عورت اپنے حیض سے صاف ہوگی تو کیا؟ تو پھر یہ ظہر کے بعد سے کھانا پینا یہ بند کرے گا، کچھ بھی کھائے گا، کچھ بھی نہیں پیے گا. ومن تسحر، اور جس نے سحری کیا، وهو يظن ان الفجر لم يطلع، اور ان کو گمان تھا کہ یار کہ طلوع فجر ہوا ہی نہیں ہے. او افطرا، یا اس نے کھایا، وهو یرا اس کو یہ گمان ان الشمس قد غربت، کہ سورج جو ہے نا غروب ہو گیا. تو یعنی سحری کی صورت میں اس نے اس کو یہ شک ہو گیا کہ ابھی تک طلوع یعنی صبح صادق ہوا ہی نہیں ہے، یا اسی طرح غروب ہوا ہی نہیں. دونوں صورتوں میں یعنی روزہ افطار کیا تو بتا رہے کیا کرے گا؟ ثم تبین، پھر اس کو پتہ چلا ان الفجر کان قد طلع، کہ فجر نے یعنی صبح صادق ہو گئی، او ان الشمس لم تغرب، اور اسی طرح سورج غروب نہ قضا ذلك اليوم. بتا رہے کہ اس دن کی جو نے کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. ولا کفارۃ علیہ، اس کے اوپر کفارہ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پتہ نہ ہونے کی صورت میں جو نا یہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر اس دن کی قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے. ومن رأى ہلال الفطر وحدہ لم یفطر. بتا رہے کہ جس نے عید کا چاند اس کو نظر آیا اکیلے میں، لم یفطر، تو یہ افطار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے تابع ہے، اسلامی ملک ہے، اس کے تابع ہے. اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جب وہ چاند کا اعلان ہو گیا تو جا کے وہ کیا کرے گا؟ اپنی وہ روزہ توڑے گا، پھر عید منائے گا، ویسے نہیں منے گا. وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلٍ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. بتا رہے کہ آسمان کے اندر بادل ہو تو امام جو ہے نا اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے عید الفطر کی صورت میں، مگر دو مرد اور دو عورتوں کی، یا دو مرد کی، اور رجل و امرأتین، یا ایک مرد دو عورتوں کی. وَإِن لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اگر آسمان کے اندر علت نہ ہو، لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم.
اگر آسمان کے اندر بادل وغیرہ ہو تو اس کی جو ہے نا وہ گواہی قبول نہیں کی جا رہی، مگر ایک جماعت کی، اور وہ جماعت بھی ایسا ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ یار کہ یہ جماعت بھی کیا کرے، یہ یعنی ایک قسم یہ جماعت بھی جو ہے نا یہ یعنی ان یقین ہے کہ یہ جماعت جھوٹا نہیں ہے، تو اسی صورت کے اندر وہ کیا کرے گا، اس کا روزہ جو ہے نا یعنی ان کی گواہی قبول کی جائے گی، جماعت ہی ہونے کی صورت میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اب اس کا اگر مطلب صاف نہیں ہوا، یا یعنی کوئی بادل یا غبار یا دعا وغیرہ ایسا چاہے ہو جو چاند کو چھپا دے، تو صرف رمضان کے چاند کے لیے ایک ثقہ مسلمان مرد یا عورت کی گواہی کافی ہے، آزاد ہو یا غلام ہو۔ اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت کافی ہے، بشرطے کہ گواہ کے اوصاف ان میں موجود ہو اور خود چاند دیکھنے کی گواہی دے، یا اس بات کی گواہی دے کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی کے سامنے گواہ پیش ہوئے، قاضی نے گواہی کو قبول کر کے اعلان کر دیا اور اگر مطلع صاف ہو یعنی گرد و غبار یا دعا یا بادل چھایا ہوا نہیں ہے، اس کے باوجود بستی یا شہر کے عام لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں رمضان و عیدین کے چاند کے لیے صرف 2-4 گواہوں کے اس بیان کا اعتبار نہیں ہوگا کہ ہم نے اس بستی یا شہر میں چاند دیکھے، بلکہ اس صورت میں ایک بڑی جماعت کی کثرت کی وجہ سے ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری ہوگی جو مختلف اطراف سے آئے اور اپنی اپنی جگہ چاند دیکھنا بیان کرے، کسی سازش کا احتمال نہ ہو اور جماعت کی کثرت کی وجہ سے عقلاً یہ یقین نہ کیا جا سکے کہ اتنی بڑی جماعت جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس جماعت کی تعداد کے متعلق گواہ کے مختلف اقوال ہیں، لہٰذا اگر چاند عید کی جو ہے نا اگر رمضان کی اس کو نظر آ گئی تو پھر جماعت کی جو ہے نا وہ پورا گواہی قبول کیا جائے گا، نہیں اس کے رمضان کے علاوہ عیدین کیا دوسرے مہینوں میں جو ہے نا اس کی پوری جماعت کی جو ہے نا وہ شہادت کو قبول کرے گا۔ یہ لم يقبل وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ، اگر آسمان کے اندر کوئی گرد یعنی بادل نہ ہو، لم يقبل الا شہادت جماعت، مگر ایک ہی بڑی جماعت کی جو ہے نا گواہی کو قبول کیا جائے، یقع علم بخبرہم، اور ان کو پتہ ہو کہ ان کا جو ہے نا یہ خبر دینا یعنی گواہی دینا یقینی ہو، تب جا کے ان کی گواہی قبول کی جائے، ورنہ نہیں۔ والسلام۔